السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر بہت سے جذبات رکھے ہیں۔ یہ انسان ان جذبات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق پورا کرتا ہے، وہی جذبے نیکی بن جاتے ہیں، اچھائی شمار ہوتے ہیں، وہی جذبے انسان کے لیے سکون کا ذریعہ بنتے ہیں، اور وہی جذبات ہوتے ہیں لیکن انسان اس کو اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر کے استعمال کرتا ہے۔ وہی جذبات ہوتے ہیں، وہی انسان کے لیے گناہ بن جاتے ہیں، بے سکونی کا سبب بنتے ہیں۔ اور ان جذبات میں سے ایک انسان کا نعمتوں کو چاہنا اور دوسرے کے پاس نعمتیں دیکھ کر یہ چاہنا کہ مجھے بھی مل جائے، میرے پاس بھی یہ ہوتی۔ انسان کا نعمتوں کو چاہنا یہ کوئی بری بات نہیں، اور نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، یہ بھی بری بات نہیں۔ بس یہ کہ حلال طریقے سے ان نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، حلال کمائی سے ان نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے، کوئی گناہ کی بات نہیں۔ لیکن جب انسان دوسروں کے پاس نعمتیں دیکھ کر جلتا ہے اور کڑتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں آئی، اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، اس سے چھن جانی چاہیے، وہیں سے یہ انسان گناہ کے راستے پر چل پڑتا ہے اور پھر بہت سی حرکتیں بھی کرتا ہے۔ ان حرکتوں کے نتیجے میں یہ انسان خود بھی بے سکون ہوتا ہے اور اپنے دائیں بائیں کے لوگوں کو بھی بے سکون کرتا ہے۔ فلاں انسان اس کی ترقی کیوں ہو گئی، فلاں انسان کے ہمارا معاشرہ فلاں انسان کے بچے کیوں قابل ہو گئے، وہ اتنے اچھے کیوں پڑھ لکھ گئے، ان کے بچوں کی شادیاں کیوں ہو گئی، ان کے ہاں بچے کیوں ہو گئے، اور ان کے پاس اتنا پیسہ کیوں آ گیا، اس نے اپنا گھر بنا لیا۔ اور خواتین کے اندر وہ مردوں کو بھی کہتے فلاں کے پاس یہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں، فلاں کے پاس یہ چیز ہے ہمارے پاس ہے نہیں۔ اور وہی چیز مرد کو بسا اوقات حرام کمانے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ ٹھیک ہے میں کہیں نہ کہیں سے تو پورا کروں اس کو، اور پھر یہ انسان ان گناہوں کے ایسے راستے پر چل جاتا ہے جو نہ ختم ہونے والے ہیں۔ یہ انسان رشوت کے راستے پر چلتا ہے، یہ انسان سود کھانے کے راستے پر چلتا ہے، یہ انسان دوسرے کا حق مارنے کے راستے پر چلتا ہے، یہ انسان وراثت میں اپنی بہنوں کو حق نہ دینا اور خود ان کا حق کھا لینا، اس راستے پر چل پڑتا ہے، بہن بھائیوں کی چیزوں پر، ان کی جائیدادوں پر قبضے کرنے پر چل پڑتا ہے۔ یہی وہ انسان کے اندر ایک چاہت ہے، مجھے یہ بھی مل جائے، مجھے یہ بھی مل جائے، مجھے وہ بھی مل جائے۔ چاہت بری نہیں ہے، چاہت بری نہیں، طریقہ برا ہوتا ہے۔ اور جب انسان ان راستوں پر چل پڑتا ہے تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں، دنیا میں کوئی انتہا نہیں، یہاں تک کہ وہ ایک ملک کا سربراہ بھی بن جاتا ہے نا، تو کہتا ہے یہ جو ساتھ والے ملک کی اتنی زمین ہے نا، یہ بھی مجھے مل جائے، اس پر بھی حملہ کرو، یہ بھی لے لو۔
اور یہ جو 2-3-4 ملک ہیں یہ بھی میں لے لوں، یہ بھی میرے ماتحت ہونے چاہیے. چھوٹے سے انسان چلتا ہے، کہاں چل جاتا ہے ختم نہیں. ہاں البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک اختتام بتایا اور فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا، کہ اگر اس آدم کے بیٹے کے پاس 2 وادیاں مال کی ہوں لابتغى ثالثا تو یہ تیسری وادی بھی چاہے گا. بلا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، اور اس آدم کے پیٹ کو نہیں بھر سکتی مگر قبر کی مٹی. یہ جب چلی جائے گی اس کو سکون مل جائے گا. اور اس سے پہلے زندگی میں سکون کیسے مل سکتا ہے کہ یہ انسان نعمتوں کو جائز طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرے، حلال مال کماتا رہے. انشاءاللہ العزیز اس بندے کو سکون ملے گا نعمتیں ملنے کے باوجود. لیکن اگر انسان معاشرے کے اندر حسد کی کیفیت میں مبتلا ہو جائے تو اس کے اندر کچھ باتوں کو سمجھنا ہوگا. اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں اب حسد اتنا عام ہو چکا اور اس کے نتیجے میں لوگوں کا عمل، لوگوں کا کردار اتنا الٹا سیدھا ہو گیا کہ اب یہ دوسروں کے لیے پریشانی کا سبب بنتا ہے. یہاں تک کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو دوسرے خوش رہنا بھی لوگوں کو پسند نہیں ہے، کہ ہم خوش کیوں ہیں، ہم مطمئن کیوں ہیں، ہم آرام سے کیوں ہیں، یہ بھی پسند نہیں لوگوں کو، یہ بھی گوارا نہیں. اس کے نتیجے میں وہ حرکتیں کرتے ہیں. دفتروں کے اندر، اداروں کے اندر ایک بندے کی عزت ہونے لگتی ہے، جو افسران بالا ہوتے ہیں وہ اس کو ذرا سا بہتر سمجھنا، اچھا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. دوسرے سارے کوشش کرتے ہیں اس کی ٹانگ کھینچو، اس کو نیچے کرو، آج کل یہ اوپر جا رہا ہے، یہ کیوں زیادہ عزت والا ہو گیا. یہ جو ہمارے یہاں اداروں کے اندر اور دفتروں کے اندر، کاروباری اداروں کے اندر جو لیگ پولنگ کا سلسلہ ہے، ٹانگ کھینچنے کا، اس کے پیچھے حسد ہے اور یہ انسان کو سکون سے نہیں رہنے دیتا. وہ ٹانگ کھینچنے والا بھی سکون سے نہیں رہتا. اور اسی طرح معاشرے کے اندر جب یہ حاسدانہ خیالات انسان کے اندر آ جائیں، میں نے بتایا انسان کی فطرت، انسان کا مزاج ہے، یہ چاہتا ہے مجھے یہ نعمتیں مل جائیں، یہ نعمتیں مل جائیں. یہ چاہت بری نہیں ہے، لیکن اگر حسد ایک سٹیج، تو ایک درجہ حسد کا ایسا ہے جہاں گناہ نہیں ہوتا، اور ایک درجہ حسد کا وہ ہے جہاں جا کر انسان کو گناہ ہوتا ہے، اور ایک درجہ حسد کا ایسا ہے کہ انسان اس کو نیکی میں تبدیل کروا سکتا ہے. یہ انسان کے اختیار میں ہے. پہلا درجہ کہ انسان کے ذہن میں حاسدانہ خیالات آ جائیں. حسد کی سب سے پہلے تعریف ذہن میں رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں کیا اور ہمیں طریقہ بھی بتایا کہ حسد سے بچاؤ کیسے کرنا چاہیے. وہ طریقہ بھی ابھی عرض کروں گا انشاءاللہ. کہ حسد کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے پاس نعمت دیکھ کر دل میں جلنا اور کوڑنا اور یہ چاہنا کہ اس سے نعمت چھن جائے. یہ پورا خلاصہ ہے حسد کا. کسی کے پاس نعمت دیکھنا اور جلنا اور کوڑنا اور چاہنا کہ اس سے نعمت چھن جائے. یہ والے خیالات اگر انسان کے اندر آ جائیں، اور یہ عرض کر دوں یہ خیالات صرف اور صرف نفرت کی وجہ سے آتے ہیں. جہاں محبت ہوتی ہے وہاں کبھی یہ خیال آتا ہی نہیں. اگر سچی محبت ہو یہ خیال آتا ہی نہیں. جیسے مثال عرض کروں گا، جیسے ایک ماں کا بیٹا، ایک باپ کا بیٹا ایک ایوارڈ جیت کر آئے، انعام جیت کر آئے، اس کو بڑا انعام ملا، ٹرافی ملی. ماں کو آگے دکھاتا ہے، باپ کو آگے دکھاتا ہے. کبھی ماں باپ کے دل میں یہ بات پیدا نہیں ہوتی کیوں ملا اس کو، چھن جائے سے ختم ہو جائے. کیوں؟ وہاں محبت ہوتی ہے. جہاں دو بھائیوں میں محبت ہوگی نا، وہاں کبھی ایک بھائی دوسرے بھائی کی اچھی حالت پر کبھی حسد نہیں کرے گا. اور اگر دو بھائیوں میں حسد ہو تو سمجھ لیجیے آپس میں کہیں نہ کہیں نفرت ہے. جہاں محبت ہوتی ہے وہاں حسد ہوتا ہی. حسد کہتے ہی اس کو،
کیوں آئی اس کے پاس نعمت چھن جائے. جیسے ماں اور بیٹے میں، باپ اور بیٹے میں حسد نہیں ہوتا. ہاں کبھی کبھی ہو جاتا ہے. جیسے باپ جو ہے اس کی بھی ایک فیکٹری تھی، اس کا بھی ایک کاروبار تھا، پھر بچے نے آگے کاروبار کیا، بچہ بہت آگے بڑھ گیا، اور باپ اور بیٹے میں پرانی لڑائیاں تھیں، لیکن بیٹا بہت آگے بڑھ گیا. اس وقت بسا اوقات باپ اور بیٹے میں بھی حسد پیدا ہو جاتا ہے. ہمارا معاشرہ سگے باپ بیٹے میں حسد پیدا ہو جاتا ہے جب نفرت ہوتی، اور جب محبت ہوتی ہے پھر حسد نہیں ہوتا. اس لیے کسی دوست سے اگر یہ آزمانا ہو کہ یہ کتنا سچا دوست ہے، تو اس کی نشانی یہ ہے کہ دیکھنا چاہیے جب دکھ پہنچے تو یہ غمگین ہوتا ہے، خوشی پہنچے تو یہ خوش ہوتا ہے، تو یہ سچا دوست ہے. اور اگر دکھ پہنچے، نقصان ہو جائے اور وہ خوش ہوتا پھرے، سمجھ لیں کہ حسد اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہے، دوست نہیں ہے. یہ کہیں نہ کہیں اس انسان کو تنگ کرے گا. یہ بندہ جو کسی کی غمی پر، کسی کے دکھ پر خوش ہو رہا ہے، وہ کبھی سچا دوست نہیں ہو سکتا، کیونکہ محبت نہیں ہے آپس میں. اور جہاں میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے، وہاں بیوی کو اگر نعمت ملے، شوہر بہت خوش ہوتا ہے، اور شوہر کو نعمت ملے، اس کی ترقی ہو جائے، بیوی بہت خوش ہوتی ہے. ہاں آپ کی بڑی ترقی ہوگی، اگلا گریڈ مل گیا، بہت خوش ہوتی ہے. جب حسد نہ ہو، نفرت نہ ہو. تو اگر حسد کے صرف خیالات آئیں نا ذہن میں، تو اس پر پکڑ نہیں ہے، اس پر گناہ نہیں ہے. یہ بہت لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی ہمارے ذہن میں حاسدانہ خیالات بہت آتے ہیں، کیا کریں؟ کچھ نہ کریں، بس فکر نہ کریں، گناہ نہیں ہے. اللہ پکڑ نہیں کرے گا، اللہ پکڑ نہیں کرے گا، کیونکہ انسان کے ذہن میں خود بخود خیالات آ جائیں، انسان ان کو روک نہیں سکتا، بے بس ہے. اور جہاں انسان بے بس ہے، وہاں آیت پڑھ لیجئے سورۃ البقرہ کے آخری رکوع کی ایک آیت، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی طاقت کے مطابق پابند کرتا ہے. جہاں بندہ بے بس ہوتا ہے، وہاں اللہ پکڑ نہیں کرتا. لہذا خیالات آ جائیں، جتنے مرضی آ جائیں، گناہ نہیں. لیکن اگر انسان ان حاسدانہ خیالات کو اگر زبان سے نکالے گا، اپنے عمل سے ظاہر کرے گا، ان حاسدانہ خیالات کو اب پکڑ ہوگی، کیونکہ یہ حاسدانہ خیالات زبان سے نکالنے یا نہ نکالنے کا اس کو اختیار تھا. کسی انسان کے پاس اچھی گاڑی دیکھ لی، کسی نے اچھا گھر بنا لی، حاسدانہ خیالات پیدا ہو گئے. ایک دوست نے عرض کیا، کہا کہ جی وہ فلاں نے دیکھو بڑا شاندار گھر بنایا. آگے سے یہ بیچارہ حاسدانہ خیالات میں یہ منہ سے نکالتا ہے، ہاں کوئی لمبا ہاتھ مارا ہوگا. اب بس اس کا یہ جملہ نکالنا تھا منہ سے، یہ اب گناہ میں مبتلا ہو گیا، یہ اب گناہ میں مبتلا ہو گیا. جب تک وہ خیالات ذہن میں تھے اس وقت تک گناہ نہیں ہے، اور جب وہ زبان سے نکالے گا تو گناہ ہوگا. یا کسی کی ترقی دیکھ کر دوسرے افسروں کو دائیں بائیں شکایتیں لگانا اس کی، تاکہ یہ تھوڑا سا نیچے ہو جائے اور یہ تھوڑا سا جو اونچا جا رہا ہے کم ہو جائے، اس کی جو عزت بنی ہوئی ہے دفتر میں، کاروبار میں، ذرا کم ہو جائے. ایسی حرکتیں کرنا، اس سے گناہ ہوگا، اس سے گناہ ہوگا. اس لیے کہ اب یہ حاسدانہ خیالات عملی طور پر ظاہر کر رہا ہے. اور دور جدید کا یہ واٹس ایپ، موبائل، جب تک حاسدانہ خیالات ذہن میں ہیں کچھ نہیں، لیکن اگر کسی کو واٹس ایپ کر دیے، وائس میسج کر دیا، ٹیکسٹ میسج کر دیا، وہ خیالات منتقل کیے کسی کو، بس وہ انسان اب گناہ گار ہوگا، کیونکہ یہ کرنا نہ کرنا تو اس کے اختیار میں تھا نا. اور یہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جس سے انسان دوسرے انسان کی جان کا درپے ہو جاتا ہے. تو بندے کو ختم کرو، یہاں تک. اور آج کاروباری اداروں میں بہت سے لوگ دکان بیچارے صبح کھولتے ہیں، جب وہ دکان کھولتے ہیں تو دکان کے سامنے کبھی ماش کی دال گری بھی ہوتی ہے، کبھی کوئی دلی، کبھی جاتا ہے صبح صبح تو وہ ایک کالے بکرے کی سیری پڑی ہوتی ہے دکان کے باہر. کوئی بندہ نیا گھر بناتا ہے تو وہ بڑے کہتے ہیں مولا پتہ نہیں کیا ہے، صبح اٹھے تو وہ سین میں کالی ہانڈی پڑی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ خون لگا ہوا تھا اور فلاں. اور سفلی عملیات
یہ سفلی عملیات جتنے کرتے ہیں نا، ان سب کی دکان چمکی ہوئی ہے حسد کی وجہ سے، حاسدانہ خیالات کی وجہ سے۔ میری دکان پہ کوئی گاہک نہیں آتا، اس کی کیوں آتا ہے، میں تعویذ کروں گا، کچھ کروں گا، اس کا بند کرو تاکہ میرے پاس آئیں یا نہ، اس کے پاس تو نہ آ جائیں گاہک، اس کا مال تو نہ بکے۔ اب یہ سارا حسد ہے ہمارے معاشرے کو۔ میں نے عرض کیا کہ یہ انسان کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں ایسے لوگ جو حسد میں جاتے 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 اتنے اندھے ہو جاتے ہیں بیچارے، آگے کیا ہوگا کچھ نہیں سوچتے، بالکل نہیں سوچتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لبید ابن عاصم کی بیٹیوں کے ذریعے جو جادو کروایا گیا تھا نا، جس کا ذکر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے شان نزول میں مفسرین نے لکھا تفاسیر کے اندر، اس میں یہی لکھا کہ اس نے جادو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک لیے، ان کو دھاگے میں لپیٹا، اس کے 11 گرہیں لگائیں اور 11 گرہیں لگا کے اس کو کنگھی کے اوپر لپیٹا اور ایک کنویں کی منڈیر کے نیچے رکھ دی۔ الگ بات ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیمار تھے، بہت تکلیف میں تھے، تو لیٹے ہوئے تھے، تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا انسانی صورت میں، وہ آپ کے پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا، اور ایک فرشتے کو بھیجا تو آپ کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ اور بخاری شریف کی بہت مستند حدیث ہے یہ والی۔ اور وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے کہ ان صاحب کو کیا ہو گیا، وہ دوسرے نے جواب دیا اس پر فلاں مشرک نے وہ جادو کر دیا، اور جادو کیسے کیا وہ پورا بتایا کہ اس طرح والوں کو لیا اور اس طرح لپیٹا اور اس طرح 11 گرہیں لگائیں اور اس کو فلاں کنویں کے منڈیر کے نیچے دبایا ہوا، کنویں کا بھی بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب باتیں سن لی، وہ آپس میں کرتے رہے، اللہ نے دیکھے کیسے آگاہی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنگھی جو ہے وہاں سے نکلوائی، اور نکلوا کے پھر اس کے اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل کی، یہ 2 سورتیں، ایک میں 5 آیتیں، ایک میں 6 آیتیں، کل ہوگی 11 آیتیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مفسرین نے لکھا، معارف القرآن تفسیر میں بھی یہ سب لکھا کہ وہ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی، اور ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، وہ 11 آیتیں پوری ہوئی، 11 گرہیں کھل گئیں، جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ اور پھر دیکھیے کہ صاحب قرآن، اب میں علاج بتا رہا ہوں، صاحب قرآن جن پر قرآن حکیم نازل ہوا، سارا دن تلاوت بھی فرماتے تھے، تہجد میں بھی تلاوت فرماتے، نماز میں بھی تلاوت فرماتے، لیکن بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو سوتے ہوئے 3 مرتبہ قل هو اللہ، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس دم کر کے اپنے سارے بدن پر ہاتھ پھیر کر سوتے تھے۔ بس اتنی سی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم کیوں غافل ہو گئے؟ اپنے بیوی بچوں کی طرف سے، اپنی طرف سے، معاشرے میں تو یہ قیامت تک اسی طرح رہنا ہے، حق اور باطل کی جنگ اسی طرح رہنی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ لیکن ہم اپنا بچاؤ کیسا کریں، علاج کیسے کریں؟ اللہ نے ہمیں قرآن حکیم میں اس کا علاج بتایا۔ اور یہ سوچئے گا کسی وقت میں کہ اگر اللہ چاہتا تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سی تکلیف نہ ہونے دیتا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر جادو کا اثر ہونے ہی نہ دیتا۔ لیکن امت کو کیسے پتا چلتا کہ اگر یہ ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ امت کو سمجھانا تھا کہ اللہ کے محبوب ترین بندے پر آزمائشیں آئیں، صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر آزمائشیں آئیں، انہوں نے اپنا کردار کیا رکھا، عمل کیا رکھا، ہمیں بھی وہی رکھنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کوئی بچہ فوت ہوتا، نہ کبھی ان کو بخار ہوتا، نہ دانت مبارک شہید ہوتے، نہ طائف کے میدان میں کبھی ان کو پتھر پڑے ہوتے، نہ جوتے مبارک خون روحان ہوتے، وہ ایسی ہستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر اللہ تعالیٰ پیش کر دیتا تو امت کو سبق کیسے ملتا کہ ان حالات، کون سے حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ اور وہ سارا اس مشرک نے جادو کیا صرف حسد کی وجہ سے کہ یہ ان کے بات ماننے والے لوگ اتنے کیوں ہو گئے، اتنے کیوں ان پر ایمان لاتے، ختم کرو۔ خیبر کے اندر ایک یہودی خاتون نے، زینب اس کا نام تھا، تو اس نے خاتون نے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت بہت پسند ہے، بکری کے دستی، تو وہ بھون کر لے کر آئی اور اس میں زہر ملا کر لے کر آئی، بہت مستند حدیث۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی بتایا. اس عورت کو پکڑ بھی لیا گیا, اس سے پوچھا بھی گیا کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھے تکلیف پہنچائی ہے, کوئی دکھ پہنچایا ہے, کچھ کہا ہے؟ کہنے کہ نہیں. کہنے کہ پھر یہ کیوں کیا ہے؟ اس کے جواب کا خلاصہ بیچ میں یہی تھا اندر کہ جی میں دیکھتی رہی اتنے سارے لوگ ان کے پیروکار ہیں, کیوں پیروکار ہیں, ان کو زہر دے دو ختم کرو. یعنی کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جس سے انسان اگلے کی جان کا در پہ ہو جاتا ہے, اندھا ہو جاتا ہے کہ آگے کیا ہوگا, اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا آگے کیا کرنا ہے. اس لیے آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ انسان اپنا دفاع بھی کرے, اور حاسدانہ خیالات ذہن میں آ جائیں تو اس پر استغفار کرتا رہے, توبہ استغفار کرتا رہے, اور پھر اگلا مرحلہ زبان سے اور عمل سے اس حاسدانہ خیالات کو کبھی ظاہر نہ کرے. اور تیسرا درجہ ایسا ہے حسد کا جس میں انسان نیکی کما سکتا ہے. اب اس بات کو بڑی توجہ سے سمجھنا ہوگا کہ ایک انسان کے اندر, میں نے عرض کیا کہ خیالات تو آتے ہی ہیں, بے تحاشا خیالات آتے ہیں. اس کے پاس یہ کیوں مل گیا, اس کے پاس یہ کیوں مل گیا, اس کے پاس یہ کیوں آ گیا, وہ ترقی کیوں کر گیا, اس کا کام کیوں چل رہا, اس کا کاروبار کیوں چل رہا, اس کے بچوں کی شادیاں کیوں ہو گئیں, اس کے یہاں اولاد کیوں ہو گئی, اس کے بچے اتنے اچھے کیوں ہیں, یہ خوش کیوں رہتے ہیں. خیالات آتے ہیں, لیکن یہ خیالات کو انسان حاسدانہ خیالات کو نیکی میں کیسے تبدیل کر سکتا ہے, اس کے لیے ہمیں دین میں ایک لفظ سمجھایا گیا, اور وہ ہے غبطہ, غین با طہ, غبطہ. حسد ناجائز اور غبطہ جائز. غبطہ کو ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں رشک, ریشین کاف, اردو میں ترجمہ رشک. رشک کہتے ہیں کسی کے پاس نعمت دیکھ کر یہ چاہنا کہ مجھے بھی مل جائے. تو انسان کسی کے پاس نعمت دیکھے, دل میں حاسدانہ خیالات پیدا ہوں, بس اللہ سے دعا کرنا شروع کر دے, اے اللہ مجھے بھی یہ عطا فرما, اے اللہ اس کے بچے اتنے اچھے ہو گئے, میرے بھی بچوں کو اچھا نیک بنا دے, اے اللہ اس کے ہاں بچوں کی ساروں کی شادیاں ہوں گی, اللہ میری بھی بچوں کی شادیاں کر دے, اے اللہ اس کی اتنی ترقی ہوگی, اتنا کما رہا ہے, اتنا کچھ اس کے پاس آ گیا, اللہ مجھے بھی دے دے. ہے وہی خیالات, لیکن اب ان خیالات کو ذہن میں رکھ کر یہ اللہ سے مانگنا شروع کر دے تو ایسی صورت میں وہی اس کے لیے نیکیاں بن جائیں گی, وہی اس کے لیے راحت کا سبب بن جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو سورۃ الفلق شروع میں تلاوت کی, اس میں دیکھیے گا کہ اللہ نے حسد کی کیا برائی بیان کی کہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں, من شر ما خلق, ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی, ومن شر غاسق اذا وقب, اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. آگے الفاظ پہ توجہ دیجیے گا, ومن شر النفاثات فی العقد, اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے اے اللہ پناہ دے. اب وہ بات سمجھ میں آ جائے گی اگر وہ شان نزول ذہن میں ہو کہ کس طرح وہ لبید ابن عاصم کی بیٹیوں کے ذریعے اس نے اپنی بیٹیوں کے ذریعے جادو کروایا. اصل میں وہ جادو کا عمل بڑا سخت تھا, اور اس کی وجہ سے اس نے اپنی بیٹیوں سے کرایا, خود نہیں کر پا رہا تھا, بڑی محنت کرنی پڑی اس وقت. تو اللہ نے قرآن میں کہا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے. بعض لوگ یہاں سوال کرتے ہیں کہ عورتوں کا کیوں ذکر ہے, مردوں کا کیوں ذکر ہے, مرد بھی تو کرتے ہیں. تو اس کا جواب یہ کہ اس شان نزول میں عورتیں تھیں. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. اور آگے جو الفاظ ہے نا, من شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد, اس کے ترجمے پر غور کیجئے گا جو شروع میں نے باتیں عرض کی. ومن شر حاسد اذا حسد, اے اللہ حسد کرنے والے کے شر سے پناہ دے جب وہ حسد کرے. خود تو جلتا کڑتا ہے, معاشرے کے باقی افراد کو بڑا تنگ کرتا ہے. باقی افراد بہت متاثر ہوتے, کاروبار کے اندر متاثر ہوتے, اداروں کے اندر متاثر ہوتا ہے بندہ کہ یہ بندہ حسد کرتا ہے, پھر دوسروں کو تنگ کرتا ہے. کبھی اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا, کبھی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا, کبھی اس کی غیبت برائیاں کرے گا, کبھی افسران بالا کے سامنے اس کی غلط شکایتیں پہنچائے گا, کچھ نہ کچھ کرے گا. اور بسا اوقات ہمیں اپنے گھروں کے اندر
اس حسد کی وجہ سے بڑی عجیب و غریب حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. انسان نہیں سمجھتا اندر کیا ہوا ہے، عام بندہ نہیں سمجھتا، اس کے لیے بڑی مہارت چاہیے. ایک صاحب آئے، وہ کہنے لگے کہ میری بیٹے کی شادی ہو گئی الحمدللہ، بہو بھی بڑی اچھی آئی ہے، اور وہ اللہ نے اس بہو کے ہاتھ میں ذائقہ بھی بہت اچھا رکھا ہے، بڑے اچھے کھانا بناتی ہیں. بڑا انہوں نے تعریف کی ماشاءاللہ. تو وہ بہو نے آ کر ماشاءاللہ نئے نئے کھانے بنانے شروع کر دیے. کہنے کہ جب ظاہر ہے مزیدار کھانا ہوتا تھا تو میں تعریف کر دیتا تھا، پھر تعریف کر دیتا تھا، پھر تعریف کر دیتا تھا. کہنے کا ایک آدھ ہفتہ تو خیریت سے گزرا، اس کے بعد ایک دن میں نے تعریف کر دی بہو کے کھانے کی. اب وہ صاحب نے اپنا مسئلہ بتایا. کہنے کہ ایک دن میں نے اور تعریف کر دی تو بیوی نے کہا 25 سال میں تمہیں زہر بنا کر کھلاتی رہی. اب شروع ہو گیا مسئلہ. اب وہ صاحب کہنے لگے کہ اب میں کیا کروں، حالات میں نے تو بہت میں پریشان ہوا ہوں کہ اب حالات بہت بگڑ گئے. باقی آپ خود سمجھ گئے، میں نے تو ایک ہی جملہ بولا ہے، آگے آپ خود ہی حاشیہ لگا لیجئے کیا کیا ہوا ہوگا. کہنے کہ بہت حالات خراب ہو گئے. مولانا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کو سورۃ الفلق سمجھائی. حسد کہ وہ بیوی کے بجائے بہو کی تعریف کر دی، حسد پیدا ہو گیا. اس کی تعریف کیوں کی؟ اس کو بھی سنا دو کھری کھری. اور یہ وہ میں بتا رہا ہوں، ہمیں محسوس نہیں ہوتا کیا ہے پیچھے. اس لیے گھروں میں بہوؤں کی تعریف کرنے میں بھی احتیاط کیجیے، کہیں حسد پیدا نہ ہو جائے. حقیقی دلہا کی بہنیں حسد کرنے لگتی، یہ کیا آئی ہے، 1 2 ہفتے ہوئے 3 ہفتے ہوئے آ کے گھر کو پورے کو سنبھال لیا، ہمیں کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا. بہنیں شروع ہو جاتی اور پیچھے حسد ہوتا ہے. یہ میں بتا رہا ہوں کہ حسد ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بس وقت محسوس نہیں ہوتی ہوتا کہ ہوا کیا ہے، اور پیچھے وہ حسد ہوتا ہے، اور یہ گھروں میں ہو رہا. اس وقت انسان کو محتاط ہو جانا چاہیے، تعریف کرنے میں بھی محتاط ہو جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے سمجھایا، بڑوں نے سمجھایا کہ گھر کے اندر جب بہنیں ہوں، بہویں آ جائیں، بیٹے ہوں اور دوسرے، تو ایسی صورت میں ہر ایک کی تعریف میں اعتدال کرنا چاہیے. ایک کو آپ بہت قریب کر لیں گے، دوسرا حسد میں مبتلا ہو جائے گا. ایک سے آپ زیادہ کام لیں گے، ایک سے زیادہ خدمت لیں گے، وہ زیادہ قریب کریں گے، زیادہ شاباش دیں گے، زیادہ فلاں کریں گے، زیادہ چیزیں لا کر اس کو دیں گے، دوسرے کے اندر حسد پیدا ہو جائے گا. چھوٹے چھوٹے بچوں میں حسد پیدا ہو جاتا ہے ایک دوسرے کے خلاف. آج وقت کا تقاضا کہ انسان کے جو جذبات ہیں ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع کر کے رکھا جائے تو انشاءاللہ پھر وہی زندگی سکون والی زندگی ہو جائے گی. اللہ ہم سب کو حاسدانہ خیالات سے بچائے رکھے اور حاسدوں کے حسد کے جو شر ہے نا، اللہ اس سے بچائے رکھے. سب وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.